بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سو رہی تھی، شاید کسی گہری ویرانی میں، کہیں اندھیرے اور سناٹے کے بیچ۔ اچانک ایک خواب آیا۔ خواب میں اپنا چہرہ نظر آیا جو جلا ہوا تھا، سیاہ بدصورت، جیسے کسی نے چہرے پر تیزاب انڈیل دیا ہو۔ میرے سامنے ایک بڑا سا آئینہ تھا، میں اس میں خود کو پہچان نہ سکی۔ میں چلاتی رہی، مگر آواز جیسے خواب میں قید ہو چکی تھی، میرے وجود کی خوبصورتی جیسے راکھ بن چکی ہو۔ پھر اچانک خواب کے سناٹے میں ایک گمبھیر آواز گونجی، یہ انجام ہے اس خاموشی کا جو تم نے برداشت کے نام پر چنی تھی۔ یہ جملہ میرے دل کو ایسے کاٹ گیا جیسے کوئی اندر سے نوچ رہا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، میرا سانس پھولا ہوا تھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ماتھا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات شاید 3 بجے کا وقت تھا۔ باہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ماحول کی ویرانی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ بستر سے اٹھ کر وضو کیا، پانی کی ہر بوند جیسے میری جلتی روح پر پڑ رہی ہو۔ میں نے قرآن پاک کھولا، میری انگلیاں کانپ رہی تھیں، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ رہے تھے، دل ٹوٹا ہوا تھا، امیدیں بکھری ہوئی تھی، لیکن ہاتھ اللہ کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سورہ شفا پڑھنی شروع کر دی، دل سے، مکمل توجہ کے ساتھ، سسکیوں میں لپٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ، ہر آیت کے ساتھ ایک التجا، ایک فریاد کہ یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، میرے جلے ہوئے چہرے پر اپنا نور ڈال دے، میرا یہ درد اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ میں نے پانی پر دم کیا اور اپنے چہرے پر لگا لیا، پھر سجدے میں جا کر بس ایک ہی دعا کی، یا رب تو یتیموں کا سہارا ہے، تو میرے لیے بھی معجزہ بنا دے۔ پھر میں اسی دعا کے ساتھ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اور دل میں یہی امید لے کر سو گئی کہ صبح کچھ بدلا ہوا ہو، شاید کچھ ایسا ہو جو خواب سے حقیقت بن جائے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج سروں پر دہک رہا تھا، کچن کی کھڑکی سے آنے والی تیز دھوپ اور گیس کی گرمی نے ماحول کو تپش زدہ کر رکھا تھا۔ میں خاموشی سے پکوڑے تل رہی تھی، ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی کیونکہ کڑاہی کا تیل کھول رہا تھا۔ میں نے ایک پکوڑا چمچ سے تیل میں گرایا تو ایک تیز چھپاکا ہوا، اور وہی لمحہ تھا جب مامی کچن میں آئیں۔ ان کے چہرے پر وہی روایتی نفرت بھری جھلک تھی جو وہ برسوں سے لیے پھر رہی ہیں۔ غصے سے گراتے ہوئے بولی، آج پھر تیرا رشتہ آیا ہے، سن لیا میں نے۔ ان کے الفاظ کا زہر جیسے میرے جسم میں سرایت کرنے لگا۔ وہ چلائیں، اگر تیری شادی ہو گئی تو میرے بچوں کا حق تیرے جہیز میں چلا جائے گا، تو چلی جائے گی تو میرے بیٹوں کے سر سے سایہ اٹھ جائے گا، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو خوشیوں کے بارے میں سوچے، تو یتیم ہے، بوجھ ہے، صرف بوجھ۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں وہی آگ تھی جو اکثر مجھ پر برستی تھی، لیکن اس دن وہ آگ صرف لفظوں کی حد تک نہیں رہی، وہ اچانک کڑاہی کی طرف بڑھی اور میرے سنبھلنے سے پہلے ہی کھولتا ہوا تیل میرے چہرے پر دے مارا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا، مجھے کچھ سنائی نہیں دیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ تیز جلن نے جسم کو جکڑ لیا، میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ میں زمین پر گر پڑی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، لیکن وہ ہنس رہی تھی، جیسے انہیں سکون مل رہا ہو، جیسے انہوں نے کوئی انتقام مکمل کر لیا ہو۔ میری چیخ اندر کہیں دب کر رہ گئی، شاید میرے صبر کی آخری سانس بھی اس دن جل کر راکھ ہو گئی۔ میرے چہرے پر پٹیاں بندھی تھی، زخم جیسے ہر سانس کے ساتھ دوبارہ کھلتے جا رہے تھے۔ درد صرف چہرے پر نہیں تھا، وہ میری ہڈیوں تک اتر چکا تھا، میری روح تک اس کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹے لیٹے وقت جیسے رک گیا تھا، ارد گرد کی آوازیں مدھم تھی، لیکن اندر ایک طوفان تھا۔ سب سے زیادہ وہ لمحہ مجھے توڑ گیا جب نرس نے کہا، اب میں اپنی آنکھوں سے خود کو دیکھ سکتی ہوں۔ ایک آئینہ میرے سامنے لایا گیا، میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے اسے تھاما۔ جیسے ہی نگاہ اس آئینے پر پڑی میں سن ہو گئی، وہ میں نہیں تھی۔ میں نے خود کو پہچاننے کی کوشش کی مگر وہ چہرہ میری پہچان نہیں رہا تھا۔ جلی ہوئی کھال، بگڑا ہوا نقش اور سوجی ہوئی آنکھیں۔ میرے اندر سے چیخ نکلی مگر لب خاموش رہے۔ میں نے آئینہ ایک طرف رکھ دیا اور منہ چھپا کر رونے لگی۔ کسی نے کچھ تسلی دینے کی کوشش کی لیکن میرے دل کی حالت وہ کیا سمجھتے۔ اس رات میں نے ہسپتال کے خاموش کمرے میں اٹھ کر وضو کیا، وہ وضو جو میرے زخموں پر پڑنے والی ہر بوند کے ساتھ جیسے میرے گناہوں کو دھو رہا تھا۔ میں نے قرآن کھولا، میری انگلیاں کانپ رہی تھی، میں نے آنکھیں بند کی اور سورہ شفا کی تلاوت کرنی شروع کی، ایک ایک لفظ جیسے میرے دل سے نکل رہا ہو۔ میں پڑھتی گئی، روتی گئی، پانی کا گلاس سامنے رکھا تھا، میں نے سورہ مکمل کر کے اس پانی پر دم کیا اور آہستہ سے اپنے جلے چہرے پر لگا لیا۔ وہ لمس میرے لیے جیسے رحمت کی امید بن گیا۔
میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، یا رب تو یتیموں کا سہارا ہے، تو وہ مونس ہے جس کے آگے سب ہاتھ خالی ہیں، تو چاہے تو جلتے چہروں پر بھی روشنی ڈال سکتا ہے، یا رب صرف ایک معجزہ کر دے۔ اور اس کے بعد میں خاموشی سے لیٹ گئی، آنکھیں بند کر کے سیسکیوں میں وہ دعا دہراتی رہی اور امید کی ایک آخری شمع لیے میں سو گئی۔ چند ہفتے گزر چکے تھے، زخم اب بھی پوری طرح بھرے نہیں تھے، مگر ان پر پٹیاں نہیں رہیں، اب صرف نشانات تھے جو ہر روز آئینے میں ایک نئی تکلیف کے ساتھ مجھے خود سے ملواتے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ باہر نکلنے سے پہلے خود کو چھپا لوں۔ میں نے نقاب پہننا شروع کر دیا، اور وہ پہلا دن جب میں نے خود کو آئینے میں مکمل ڈھانپ کر رکھا تو ایسا لگا جیسے میں نے اپنے جلے ہوئے وجود پر حوصلے کی چادر اوڑھ لی ہو۔ سب کچھ بدل چکا تھا، میری پہچان، میرا چہرہ، میری آنکھوں کی چمک، سب کچھ، مگر ایک چیز تھی جو ویسی ہی تھی، بلکہ شاید پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ میری آواز، وہ آواز جو میری روح کی گہرائی سے نکلتی تھی، وہی آواز جو میں راتوں کو قرآن پڑھتے ہوئے رب کے حضور پیش کرتی تھی۔ میں نے ایک دن دل میں سوچا کہ شاید میری آواز کسی کے دل کو سکون دے سکتی ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک مختصر سورت کی تلاوت اسے ریکارڈ کیا، بہت سادہ انداز میں، بغیر کسی پس منظر کے، صرف اپنے دل سے نکلتی ہوئی آواز۔ اور وہ آڈیو میں نے ایک چھوٹے سے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دی۔ نہ مجھے کچھ توقع تھی، نہ کوئی ارادہ، بس دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے عمل کیا۔ اور پھر کچھ دن بعد جب میں نے چینل کھولا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک پہنچ چکی تھی۔ کمنٹس میں لوگ لکھ رہے تھے کہ آواز دل کو سکون دیتی ہے۔ کسی نے کہا، مجھے لگتا ہے جیسے یہ تلاوت جنت سے اتر رہی ہو۔ کسی نے لکھا، چہرہ نہ بھی ہو، آواز نے دل چھو لیا۔ میں دیر تک اسکرین کو دیکھتی رہی اور میری روح سجدے میں چلی گئی۔ رب نے میرے جلتے چہرے کے بدلے مجھے ایک ایسی پہچان دے دی جو لاکھوں دلوں کو چھو رہی تھی، اور مجھے احساس ہوا کہ بعض اوقات جو چیز ہم سے لے لی جاتی ہے وہ رب اسے کہیں بہتر شکل میں واپس لوٹا دیتا ہے۔ ایک دن میں معمول کے مطابق تلاوت کی ایک اور ویڈیو اپلوڈ کر چکی تھی۔ چینل پر رفتہ رفتہ سبسکرائبرز بڑھ رہے تھے اور لوگوں کے دلوں میں میری آواز کے لیے ایک خاص مقام بنتا جا رہا تھا۔ مجھے اب ہر دن بے شمار دعائیں اور کمنٹس ملتے تھے، لیکن اس دن کچھ مختلف ہوا۔ جیسے ہی میں نے چینل کا ان باکس چیک کیا تو وہاں ایک خاص میسج موجود تھا۔ الفاظ سادہ تھے مگر دل میں اتر جانے والے۔ اس نوجوان نے نہ اپنا تعارف لمبا چوڑا لکھا، نہ کوئی رسمی بات کی۔ اس کا صرف ایک ہی جملہ میرے دل کی دیواروں پر دستک دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے لکھا، میں نے آپ کی تلاوت سنی ہے اور میں حافظ قرآن ہوں۔ دل کہتا ہے کہ آپ سے نکاح کی درخواست کروں اگر اجازت ہو تو۔ میری آنکھیں اس میسج کو بار بار پڑھتی رہیں، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، قدموں میں جیسے لرزہ سا آ گیا تھا۔ میں کچھ دیر تک خالی خالی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی میری جلتی ہوئی زندگی کو اپنے اخلاص کے پانی سے بجھانے آ گیا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس نے نہ میری شکل دیکھی تھی، نہ میرے ماضی کا زخم جانا تھا، صرف میری آواز سنی تھی، میرے الفاظ کو محسوس کیا تھا، میری سسکیوں میں لپٹے قرآن کے لہجے سے میرا دکھ پہچانا تھا، اور سب سے بڑھ کر میرے ایمان کو دیکھا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل سے سوال کیا، کیا واقعی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو صرف آواز سے، صرف احساس سے، صرف روح کے ایمان سے محبت کرے، جو کسی کے چہرے نہیں بلکہ اس کے اندر کی روشنی کو پہچان لے؟ اور دل کے اندر سے ایک خاموش جواب آیا، ہاں، اللہ جب کچھ چھینتا ہے تو اس کی جگہ کچھ اور دے دیتا ہے۔ کبھی کسی کی آنکھوں میں عزت، کبھی کسی کی دعا میں نام، اور کبھی کسی کے دل میں ایسی جگہ جو چہرے سے نہیں بلکہ روح کی خوشبو سے بنتی ہے۔ اس دن میں نے رب کی رحمت کو ایک نئے انداز میں محسوس کیا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، تم نے صبر کیا اور میں نے تمہارے لیے وہ شخص چن لیا جو تمہیں بغیر دیکھے تمہاری روح سے محبت کرے گا۔ اور اس رات میں نے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر میں سر رکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا رب تیری حکمت بے مثال ہے، تیرے فیصلے سب سے خوبصورت ہیں۔ جو وہ پیغام حقیقت کا روپ لے چکا اور زید کے گھر والوں نے باقاعدہ طور پر رشتہ بھیجنے کی خواہش ظاہر کی تو میرے دل میں خوشی اور خوف دونوں کا ملا جلا طوفان برپا ہو گیا، جیسے برسوں کی ادھوری دعائیں اب جا کر مکمل ہونے جا رہی ہوں۔ لیکن ساتھ ہی وہ پرانے زخم بھی ہرے ہونے لگے جو مامی کی باتوں اور سلوک سے میرے دل پر نقش تھے۔ اور جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ جب رشتہ لے کر ان کے گھر والے آئے تو مامی کی آنکھوں میں وہی پرانا غرور اور نفرت تھی۔ وہ پہلے تو کچھ دیر خاموش رہی، لیکن جب زید کی والدہ نے کہا کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے تو مامی جیسی پھٹ پڑی۔ ان کے لہجے میں وہی زہر گھلا ہوا تھا جو برسوں سے میرے خلاف ان کے دل میں بھرا تھا۔ وہ بولی، اسے دیکھا ہے آپ نے؟ یہ بد نصیب ہے،
اس کا چہرہ جل چکا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے ایک جلی ہوئی لڑکی چاہتے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے ایسے چہرے والی لڑکی کو اپنی بیوی بنایا ہے؟ بیوی خوشی ہوتی ہے، یہ تو بوجھ ہے، ساری زندگی کا بوجھ۔ اور اس وقت جیسے میرے دل کی دنیا دوبارہ سے ٹوٹنے لگی، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں خود کو رب کے حوالے کر چکی تھی۔ میری لڑائی اب کسی انسان سے نہیں رہی، میری امید اب مخلوق سے نہیں، خالق سے بندھی ہوئی تھی۔ اور پھر زید کے والد نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے میرے اندر کی ٹوٹی ہوئی دیواریں پھر سے جوڑ دی۔ انہوں نے نہایت سکون اور وقار سے کہا، ہم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، ہم نے اس کا قرآن سنا ہے، ہمیں اس کے نقش نہیں، اس کی نیت پسند آئی ہے، ہمیں وہ آواز عزیز ہے جو ہمارے بیٹے کے دل تک پہنچی ہے، اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ زید کے والد کے ان الفاظ میں اتنی روشنی تھی، اتنا مان تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی، مگر اندر ہی اندر میرا دل سجدے میں چلا گیا، اور میں نے دل ہی دل میں کہا، اے رب، تو نے جو وعدہ کیا تھا کہ صبر کا صلہ دوں گا، آج تو نے وہ وعدہ نبھایا ہے۔ مجھے اس دن یقین ہو گیا تھا کہ رب کی رضا پر چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگ بھی بھیج دیتا ہے جو صرف ایمان دیکھتے ہیں، نہ چہرہ، نہ ذات، نہ ماضی، صرف دل کی روشنی اور کردار کی خوشبو۔ نکاح سادگی سے ہوا، نہ کوئی بڑی تقریب، نہ شور شرابہ، نہ تصویریں، نہ سجاوٹ، صرف چند قریبی لوگ، قرآن کی تلاوت اور ایک دل کو چھو لینے والا خطبہ نکاح، اور سب سے بڑھ کر رب کی رحمت کی وہ روشنی جو ہر دل پر چھائی ہوئی تھی۔ میرے لیے سب کچھ ایک خواب کی مانند تھا جسے میں برسوں سے اپنی سسکیوں میں مانگتی رہی تھی، اور آج وہ خواب حقیقت بن کر میری جھولی میں آ گرا تھا۔ نکاح کے بعد زید میرے پاس آیا، پہلی بار میرے اتنے قریب تھا کہ اس کی موجودگی سے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، پھر کچھ لمحوں بعد بہت نرمی سے بولا، کیا اب میں تمہارا چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ اس کے الفاظ میں کوئی مطالبہ نہیں تھا، بس ایک اجازت طلب کرنے کا انداز تھا، جیسے وہ میرے جذبات کو مقدم جانتا ہو، جیسے وہ میرا احترام کرنا چاہتا ہو۔ میں چند لمحے خاموش رہی، دل میں کئی خیالات گزرے۔ کیا میں واقعی اپنے اس چہرے کو کسی کے سامنے ظاہر کرنے کے قابل ہوں، جسے برسوں سے آئینے میں دیکھ کر خود پر ترس آیا؟ کیا وہ بھی دیکھ کر وہی کہے گا جو دنیا نے کہا؟ کیا وہ چہرہ جو میری خاموش چیخوں کا گواہ ہے، وہ کسی کی محبت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر میں نے وہ بات یاد کی جو نکاح سے پہلے زید کے والد نے کہی تھی، ہم نے اس کا قرآن سنا ہے، چہرہ نہیں۔ اور اب زید بھی وہی تو کہہ رہا تھا کہ تمہاری روح سے محبت کی ہے۔ میں نے ہمت کی، آہستہ سے نقاب ہٹایا اور نظریں نیچی رکھی۔ نہ جانے کتنے لمحے خاموشی چھا گئی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ رب اسے میری ظاہری حالت سے نہ ہٹنے دے۔ اور پھر زید کی آواز آئی، بہت نرم، بہت شفاف، جیسے کسی دل سے نکلی ہوئی دعا ہو۔ اس نے کہا، یہ چہرہ نہیں، یہ اللہ کا نور ہے۔ رب نے اپنی رحمت سے تمہیں چمکایا ہے، تم نے صبر کیا، اور صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، اس کے لہجے میں محبت نہیں عقیدت تھی، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ آنسو جو برسوں کی بیزاری اور مایوسی کو بہا لے گئے۔ آج میں نے جانا کہ محبت صرف خوبصورتی نہیں دیکھتی، اصل محبت دل کو پہچانتی ہے، اور وہی محبت ہمیشہ رہ جاتی ہے جو اللہ کے واسطے کی جائے۔ سالوں بعد جب میں اس محلے میں دوبارہ لوٹی جہاں کبھی میری چیخیں دیواروں میں دفن ہو گئی تھی، جہاں میرا چہرہ کسی کے لیے باعث شرمندگی تھا اور میری خاموشی دوسروں کی آواز بنی رہتی تھی، تو میرے قدم کانپ رہے تھے، لیکن میرے ساتھ اب کچھ اور تھا۔ میرے سر پر میرے شوہر کی عزت کی چادر تھی، میرے وجود پر نکاح کا مان تھا، میری پیشانی پر سکون کی وہ روشنی تھی جو صرف رب کے فیصلے ماننے سے آتی ہے۔ میں اس محلے کی انہی گلیوں سے گزر رہی تھی جہاں کبھی لوگ مجھے ترس کھا کر دیکھا کرتے تھے، اب وہی نظریں احترام سے جھک رہی تھی۔ میرا لباس مکمل باحجاب تھا، میرا سراپا اب صرف میرے رب اور میرے شوہر کے لیے تھا۔ میں پہلے بھی یتیم تھی، مگر اب میں معزز بھی تھی اور باوقار بھی۔ اس دن جیسے ماضی کا ہر لمحہ میرے ارد گرد سانسیں لے رہا تھا، میں نے گزرے ہوئے دکھوں کو اپنے قدموں تلے روندنے کا فیصلہ کیا اور سیدھی اپنے شوہر کے ساتھ ان کے دفتر پہنچی۔ زید ایک بڑی کمپنی میں سینئر پوزیشن پر تھے اور وہاں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل سنتے تھے۔ اچانک ان کے دفتر کے باہر مامی کی آواز آئی، ان کے چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ تھی جو وہ ہر اس وقت لایا کرتی تھی جب انہیں کچھ فائدہ درکار ہوتا تھا۔ وہ بولی، زید بیٹا، میرا بیٹا نوکری کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، تو ماشاءاللہ اچھے عہدے پر ہو، کچھ مدد ہو جائے۔ زید نے سر اٹھا کر ان کی بات سنی اور خاموش رہے، اور تب میں وہی چہرہ لے کر ان کے سامنے آئی جسے انہوں نے راکھ سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا، جس پر کھولتا ہوا تیل پھینک کر وہ یہ سمجھتی تھی کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ میں آہستہ آہستہ ان کے سامنے آئی، میری آنکھوں میں نہ غرور تھا، نہ بدلے کی چنگاریاں،
صرف سکون اور ایک خاموش سوال تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں حیرت تھی، شرمندگی تھی اور ایک ایسا خوف جیسے وہ خود کو کسی آئینے میں دیکھ رہی ہوں۔ میرے چہرے پر وہی پرانے زخموں کے نشانات تھے، لیکن آج ان نشانات پر رب کی رحمت کی چمک تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف نظریں جھکا لی، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں تم نے راکھ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا نا، اور اب نے اسی راکھ سے روشنی نکال دی۔ میں چل پڑی اور وہیں پیچھے رہ گئی وہ سب باتیں، وہ سب زخم اور وہ سب نفرتیں، کیونکہ جب رب عزت دیتا ہے تو زمانہ خاموش ہو جاتا ہے، اور جب رب انصاف کرتا ہے تو ظالم بھی مدد کے طلبگار بن جاتے ہیں۔ ایک دن صبح نماز کے بعد کمرے میں تنہائی کا ایک ایسا لمحہ آیا جو برسوں سے شاید میرے مقدر میں نہیں تھا۔ باہر ہلکی سی بارش ہو رہی تھی، جیسے رب رحمت نازل کر رہا ہو، اور اندر ایک سکون سا طاری تھا۔ میں نے آہستہ سے الماری کھولی اور وہی آئینہ نکالا جو کبھی میرا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا، وہی آئینہ جس میں اپنا چہرہ دیکھنے سے ڈر لگتا تھا، وہی چہرہ جو کسی اور کا لگتا تھا اور میں اسے دیکھ کر رویا کرتی تھی۔ آج اس آئینے کو سامنے رکھ کر بیٹھ گئی، نہ دل کانپا، نہ آنکھوں میں دھندلی دھندلی نمی آئی، بس ایک خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں میں نے خود کو دیر تک دیکھا، بہت دیر تک، جیسے برسوں بعد کسی گمشدہ دوست سے ملاقات ہو رہی ہو۔ چہرہ وہی تھا، وہی زخم، وہی نشان، مگر کچھ بدل گیا تھا، جیسے ان نشانات نے مجھے کمزور نہیں کیا بلکہ تراش دیا ہو۔ اب چہرے پر مایوسی کی پرچھائیاں نہیں تھی بلکہ روشنی تھی، اندر سے پھوٹتی ہوئی روشنی۔ میری آنکھوں میں اب سوال نہیں تھے بلکہ اطمینان تھا، اور میرے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو شکر سے لبریز تھی۔ میں نے آئینے میں دیکھ کر آہستہ سے دل ہی دل میں کہا، تم وہی ہو، لیکن اب تم بہتر ہو، تم نکھر گئی ہو، ان زخموں نے تمہیں گرایا نہیں، سنوارا ہے، تم اب کمزور نہیں ہو، تم رب کے وعدوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہو، اور سب سے بڑھ کر اب تم قابل فخر ہو، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہر اس لڑکی کے لیے جو دکھ سہ کر صبر کرتی ہے، ہر اس بیٹی کے لیے جو یتیم ہو کر بھی سر اٹھا کر جینا سیکھتی ہے، اور ہر اس عورت کے لیے جو اپنے ایمان سے زندگی کو بدل ڈالتی ہے۔ آج پہلی بار آئینے میں دیکھ کر دل نے کہا، تم خوبصورت ہو، کیونکہ تمہارے اندر اللہ کا نور ہے۔ تمہارے زخم تمہاری پہچان نہیں، تمہارا صبر تمہاری پہچان ہے، اور میں اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنی یاد میں قید کر لینا چاہتی تھی، کیونکہ آج میں خود سے محبت کرنا سیکھ گئی تھی۔ زید خاموشی سے میرے سامنے بیٹھا تھا، کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور کھڑکی سے آتی ہوا میں سکون کا احساس تھا۔ اس دن ہمارے نکاح کو کچھ دن ہو چکے تھے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے اندر چھپی کہانیوں کو جاننے کی خاموش کوشش کر رہے تھے۔ اچانک زید نے میری طرف دیکھا اور ان کی نظروں میں ایک گہرائی تھی، جیسے برسوں کا کوئی راز اب لبوں سے پھسلنے والا ہو۔ انہوں نے آہستہ اور بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تم سے نکاح اس لیے نہیں کیا کہ تم خوبصورت ہو یا دنیا تمہیں مان دے، میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا کیونکہ میری ماں کی آخری لمحات میں تمہاری آواز ان کے کانوں میں آخری روشنی بن کر اتری تھی۔ وہ کئی دنوں سے ہسپتال میں تھی، ہوش بے ہوشی کے درمیان وقت گزرتا رہا۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ بس اب لمحوں کی بات ہے۔ میں ہار چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، تو میں نے ان کے کانوں میں تمہاری قرآن کی تلاوت لگا دی، وہی ویڈیو جو تم نے نقاب کے پیچھے بیٹھ کر کسی چھوٹے سے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی تھی۔ وہ تلاوت جب چلی تو میری ماں کی بند آنکھوں سے آنسو بہا، اور انہوں نے آہستہ سے سانس لیتے ہوئے بس اتنا کہا تھا، اس لڑکی کو ڈھونڈو، وہی تمہارے نصیب کی روشنی ہے، وہی تمہارے ایمان کا راستہ ہے، وہی تمہیں مکمل کرے گی۔ اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ان کے لبوں پر سکون تھا، اور میرے دل میں ایک عہد کہ میں اس آواز کو ڈھونڈوں گا جو میری ماں کے آخری لمحے کا سہارا بنی تھی۔ میں نے تمہاری تلاش شروع کی، تمہاری ویڈیو سے تمہارے لہجے تک، تمہارے انداز سے تمہاری دعاؤں تک، سب کچھ جیسے راستہ بنتا گیا، اور رب نے وہ لمحہ پورا کر دیا جب میں نے تمہیں پایا اور تم سے نکاح کی درخواست کی۔ زید کی آنکھوں میں نمی تھی اور میری پلکیں بھیگ چکی تھی۔ میں خاموشی سے رب کا شکر ادا کرتی رہی کہ جس نے میری جلتی ہوئی زندگی کو اپنی رحمت سے ایسا روشن انجام دیا جو میں کبھی خواب میں بھی نہ سوچ سکتی تھی۔ زید نے میری طرف دیکھا اور کہا، تمہاری تلاوت نے میری ماں کے لبوں پر آخری مسکراہٹ دی تھی، اور تمہاری موجودگی نے میرے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون دے دیا۔ تم صرف میری بیوی نہیں ہو، تم میری ماں کی آخری دعا ہو، میرے نصیب کی روشنی ہو۔ ایک دن کی بات ہے، دوپہر کا وقت تھا، میں کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ باہر سے دروازے پر آہستہ آہستہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی چہرہ تھا جس نے کبھی میری زندگی کو راکھ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، میری مامی، جنہوں نے میری یتیمی کا فائدہ اٹھایا، حسد کیا اور میرے جلتے چہرے کو دیکھ کر خوشی منائی تھی۔ آج وہ میرے قدموں میں بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لب کپ کپا رہے تھے، اور ان کی آواز میں وہ غرور نہیں، وہ تکبر نہیں تھا جو برسوں تک ان کی شخصیت کا حصہ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی،
لرزتے لہجے میں بولی، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے بہت ظلم کیا تم پر، میں نے حسد کیا، تمہیں تکلیف دی، تمہاری خوشی چھیننا چاہی، مگر آج جب تمہیں اس مقام پر دیکھا ہے، جب تمہاری عزت، تمہارا مقام، تمہارا صبر، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تمہیں بلند کرتا ہے، تو دل خود کو مجرم ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ تم میرے لیے دعا کر دو بیٹا، میں سکون چاہتی ہوں۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، میری آنکھیں بند تھی اور دل کہیں بہت دور چلا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سارے مناظر نگاہوں کے سامنے آ گئے، جب میرے چہرے پر کھولتا تیل ڈالا گیا، جب میں تڑپ کر بھی خاموش رہی تھی، جب میرے نصیب کو بد دعاؤں سے جلایا جا رہا تھا، مگر آج میرے سامنے وہی چہرہ تھا جو کبھی مسکرا کر میری تکلیف پر خوش ہوا کرتا تھا۔ آج وہی چہرہ ندامت سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے نرمی سے ان کی طرف دیکھا اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، مامی، مجھے نہیں رب سے معافی مانگے، وہی ہے جس نے مجھے آپ کی نفرت سے بہتر بنا دیا، وہی ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے اور وہی ہے جو معاف کرتا ہے۔ آپ اس سے مانگے جو اصل حاکم ہے، میں تو صرف اس کی بندی ہوں۔ میرے الفاظ سن کر وہ اور بھی زور سے رونے لگی اور میں دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کرنے لگی۔ رب نے میرے صبر کو سرفرازی میں بدل دیا تھا اور میرا دل اب کسی نفرت کے لیے تنگ نہیں رہا تھا، کیونکہ جب رب بلند کرے تو بندہ صرف معاف کرنا سیکھتا ہے، اور میں معاف کر چکی تھی، کیونکہ میرا رب مجھے وہ مقام دے چکا تھا جو ان کے تکبر سے کہیں بڑا تھا۔ جو لڑکی کبھی خود کو آئینے میں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتی تھی، جو اپنی جھلسی ہوئی شکل سے خوف کھاتی تھی، جو اندھیرے کمروں میں چھپ کر اپنی قسمت کو کوستی تھی، آج وہی لڑکی اللہ کے کلام کی روشنی سے دوسروں کی زندگیوں کو جگمگا رہی ہے۔ وہی آواز جو کبھی سسکیوں میں گم تھی، آج ہزاروں دلوں کا سکون بن چکی ہے۔ وہی چہرہ جو کبھی آئینے کے سامنے ٹوٹ جاتا تھا، آج پردے میں رہ کر بھی عزت و احترام کی مثال بن چکا ہے۔ یہ سب آسان نہیں تھا۔ تکلیف کا ہر لمحہ جیسے صدیوں پر محیط ہو، رب کی رحمت کا انتظار جیسے ایک طویل خاموش دعا ہو، مگر جب یقین سچا ہو، جب دل اللہ کے سامنے جھک جائے اور آنکھوں سے آنسو دل سے نکلیں، تب قرآن موزے دکھاتا ہے۔ تب وہ سورہ شفا جو صرف الفاظ لگتی ہے، وہ الفاظ نہیں رہتی، وہ روشنی بن جاتی ہے، وہ مرہم بن جاتی ہے، وہ زخموں کو بڑھتی ہے، وہ اندر کے اندھیروں کو ایسا اجالا عطا کرتی ہے کہ بندہ خود کو پہچان نہیں پاتا۔ وہ صرف تلاوت نہیں ہوتی، وہ روح کی شفا بن جاتی ہے۔ سبق یہ ہے کہ اگر دنیا تمہیں جلا دے تو قرآن تمہیں چمکا دے گا، اگر لوگ تمہیں توڑ دیں تو اللہ تمہیں جوڑ دے گا، اگر تم گر بھی جاؤ تو رب تمہیں تھام لے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ تم یقین سے مانگو، دل سے مانگو اور اپنے رب سے مانگو، کیونکہ قرآن دلوں کی دوا ہے، روح کی شفا ہے، اور وہ ہر اس بندے کے لیے معجزہ ہے جو سچے دل سے اسے پکارتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی ہار مان لی ہو تو ایک بار قرآن سے رجوع کریں، ایک بار سورہ شفا کو دل سے پڑھ کر دیکھیں، ایک بار رات کی آخری پہر اپنے رب کو آواز دے کر دیکھیں، وہ ضرور جواب دے گا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ایسی اور ایمان کو جگانے والی سچی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کا حافظ ہو، وہی جو یتیموں کا سہارا ہے، جو جلتے چہروں کو نور عطا کرتا ہے، جو گرتے دلوں کو تھام لیتا ہے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔